لیکن قانون آج بھی وہی ہے۔ اب کوئی روٹنگ کرے نہ کرے، ہم قانون نہیں بدل سکتے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کے بغیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، نبی کے بغیر چل نہیں سکتے، نبی کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جو نبی نے کہہ دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے۔ میرے نبی نے سورج لوٹایا یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی کا کہنا ماننا، اللہ کا کہنا ماننا۔ حضور ہاتھ کے اشارے سے سورج لوٹا رہے ہیں، سورج لوٹا، مغرب سے نکلا، وہ روشنی ہوئی۔ حضرت علی نے قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی، وقت کے اندر پڑھی، تو نبی کے ہاتھ سے یہ کمال ظاہر ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کو خدا کہہ دیتا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، دیکھنے میں تم جیسا ہوں، حقیقت میں تم جیسا نہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ کمال کہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا رہا ہوں، یہ کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قوت دینے والا کون ہے؟ اگر انہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو یہ کمال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال حاصل ہے وہ رب کی عطا سے ہے۔ جس کو رب نے دیا، جتنا دیا وہ مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے۔ اور نبی پاک کے لیے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر کمال دیا اور کمال بھی اپنے کمال پر دیا، اور ایسا دیا کہ کسی اور کو وہ کمال نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہوا پر ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت قرآن میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو روئی کی طرح برتتے تھے، کتنا سخت لوہا میں کسی کو دوں موڑے وہ کہے گا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ روئی کی طرح ان کے ہاتھ میں ہو جاتا تھا۔ تو یہ کس نے کمال دیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو پتھر پر مارتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے ڈال کے نکالتے ہیں، وہ چاند کی طرح چمکتا ہے، اس کو ید بیضا۔ تو یہ کمال کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں وہ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے آئے ہو، کیا تجوریوں میں رکھا ہے، کیا کھا کے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لو میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کمال دینے والا کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی ہو گئے۔ جب مدینہ لائے گئے تو قانون یہ بنا کہ قیدیوں سے جزیہ لیا جائے، ان سے ٹیکس لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ 4000 مقرر ہوا، جس کے پاس کم ہے وہ کم دے مگر دے اور رہائی لے لے۔ حضور نے اپنے چچا سے فرمایا کہ تم بھی دو، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، فرمایا گھر سے منگواؤ، انہوں نے کہا گھر میں بھی کچھ نہیں۔ وہ مدینہ میں تھے اس وقت، رہنے والے مکہ مکرمہ کے۔ حضور نے فرمایا اے چچا، جب مکہ سے نکلے تھے دروازہ بند کر کے میری چچی ام الفضل کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ نہیں دی تھی، اتنی بڑی سونے کی پوری اینٹ دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک، ورنہ تجھے یہ کافی ہوگی، تیرے لیے اس میں بہت کچھ ہوگا۔ وہ سونے کی اینٹ نہیں لے کے آئے تھے اور کہہ رہے ہو کچھ نہیں۔ حضرت عباس لرزنے لگ گئے۔ 300 میل کا فاصلہ، میں دروازہ بند کر کے مکہ مکرمہ میں اپنی بیوی کو اینٹ دے رہا ہوں، یہ نبی مدینہ میں بیٹھے سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے ایک تو یہ بات دیکھی ہے، ایک بات بچپن میں دیکھی تھی، میں آپ کے قریب آیا، آپ لیتے ہوئے تھے، کم سنی جس کو کہتے ہیں بچپن، میں نے رات کا وقت تھا، دیکھا چاند ہل رہا تھا، تو میں حیران ہوا کہ یہ چاند کیوں ہل رہا ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہل رہی۔ اٹھ کے بیٹھا، نہ زمین ہل رہی تھی نہ کچھ، مگر چاند ہل رہا تھا۔ اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ کی طرف گئی، میں دیکھ رہا تھا جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا ادھر چاند ہو جاتا تھا۔
हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता तुमने देखा, नहीं, फरमाया वो मुझसे खेलता था, मुझे रोने से रोकता था। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी वालिदा के पेट में था और चांद अर्शे इलाही को सजदा करता था, लौहे महफूज पर कलम चलता था, मैं वो भी सुनता था। तो ये किसने दी थी सुनने की ताकत? अल्लाह ने दी थी। ये कमाल किसने दिया था? चांद को किसने उनका खिलौना बनाया था? अल्लाह ताला ने। आज हमारी अजीब हालत हो गई, हम रूहानियत से दूर हो गए, साइंस के करिश्मे मान लेते हैं। एक छोटी सी इतनी सी चिप होती है, उसमें दुनिया जहान की चीज मेमोरी आ जाती है, शक्लें आ जाएंगी, आवाज आ जाएगी, कितने बड़े मनाज़िर आ जाएंगे, वो हम मान लेते हैं। रूहानी कमालात नहीं मानते तो कमजोरी हमारी समझ में है, अल्लाह की कुदरत में नहीं है, नबियों वलियों के कमालात में नहीं है। मैंने आपके सामने ये बातें इसलिए रखी कि आज इन चीज़ों से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कहानियों की बातें हैं। अरे देखिए, आज भी आपके सामने है, ये हकीकतें आज भी आपके सामने। ये साइंस इंसान की अकल ने ही तो उसको दरियाफ्त किया है, तो इस अकल का खालिक कौन है, जरा उसको पहचानिए। और जिसको अल्लाह ने कामिल अक्ल सलीम अता फरमाई, उस हस्ती को पहचानिए। तो हम रूहानी कमालात से अगर दूर हो गए तो कमजोरी हमारी होगी। आज का मुसलमान आलों का मोहताज, मुझे बात करनी है तो टेलीफोन चाहिए, जाना है तो सवारी चाहिए, देखना है तो मुझे कोई ना कोई कैमरे सैटेलाइट चाहिए। आज सैटेलाइट, मवासलाती सैयारा, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाएं 18-20 घंटे आपको ट्रैवलिंग में हवाई जहाज में लगते हैं, मगर वहाँ मैच हो आपको सैटेलाइट उसी वक्त दिखाता है। ये इंसान का बनाया हुआ मवासलाती सैयारा, उसका कमाल हम मान लेते हैं कि होने वाली हरकत और आवाज उसी वक्त दुनिया के दूसरे किनारे पे, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, वो दिखा देता है, वो मान लेते हैं। मगर ये नहीं मानते कि मैं कराची से पुकारूं और नबी मदीने में सुन ले। इस पर आके हमें एतराज शुरू हो जाता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो मादियात को मान रहे हैं, रूहानियात को नहीं मान रहे। आइए, मरने के बाद आप कहेंगे इंसान की समा बसर का क्या ताल्लुक, मैं अभी आपके सामने रखता हूं। ये जो मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये जिस्म की हरकत रूह की वजह से है ना? पूछ रहा हूं आपसे, अगर मेरे जिस्म में रूह ना हो, मेरा बदन हरकत करेगा? नहीं, क्योंकि जब रूह निकल जाती है तो फिर जिस्म की हरकत खत्म। तो पता चला कि जिस्म की असल कुव्वत रूह की वजह से है। तो रूह इस वक्त जिस्म के पिंजरे में है, जिस्म के पिंजरे में है। ये पिंजरे से निकलकर आजाद होगी तो इसकी कुव्वत कम होगी या ज्यादा? पूछ रहा हूं आपसे, यकीनन कहेंगे ज्यादा। आइए मैं आपके सामने बात रखता हूं। आप कराची में अपने बिस्तर पर आराम फरमा हैं, नींद में है, नींद में आपको आया ख्वाब, आप पहुंच गए किसी दूसरे मुल्क में, अच्छी जगह का नाम लो, आपने देखा कि आपका बेटा तवाफ कर रहे हैं। हालांकि कराची से मक्का जाना हो, घंटों का टाइम, कितने मराहिल से गुजरना, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, कस्टम, ट्रैकिंग, ये वो सिक्योरिटी, वहां पहुंचे कितना टाइम लगे, मगर आप ख्वाब में फौरन पहुंच गए। आपने अपने आप को वहां देखा, एक सवाल और आ गया, जिसको देख रहे हैं वो कौन है, जो सो रहा है वो कौन है? वो जो आपको अपना जिस्म वहां नजर आ रहा है वो आप ही है ना? तो जो बिस्तर पे है वो कौन है? उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि हदीस शरीफ कुरान में पूरा बयान सुजूदुश शम्स के हवाले से कि जब सूरज गुरूब होता है, अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करता है और दूसरे दिन दोबारा मशरिक से निकलने की इजाजत मांगता है। साइंस कहती है सूरज तो गुरूब नहीं होता, एक जगह गुरूब हुआ है, दूसरी जगह चमक रहा है, तो दूसरे मुल्क में इस वक्त दिन है, यहाँ अगर रात है,
آپ کے امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا اسٹیٹ، وہاں پہ پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. آپ کے ہاں اس وقت جو ٹائم ہے وہاں اس دن کا ٹائم ہے، وہاں سورج ہے، یہاں غروب ہو چکا. سائنس تو یہ کہہ رہی ہے، اور قرآن و حدیث کیا بتاتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا. اب وہ دوبارہ نکلنے کی اللہ کے آگے اجازت مانگ رہا ہے، سجدے میں ہے، تو ہم قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں کیا؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا، وہ تو دوسری جگہ چمک رہا ہے. تو وہ جو چمک رہا ہے وہ کون ہے؟ جو سجدہ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کیا سورج دو ہے؟ اس کو کہتے ہیں جسم مثالی، صورت مثالی. یہ پورا مسئلہ ہے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہوں کہ معلومات نہیں ہوتی، فوراً شرک بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو ذہن میں رکھیے، وہ جو آپ کا جو وجود آپ کو خواب میں نظر آ رہا ہے وہ آپ کا جسم مثالی ہے، اس کا آپ کی روح سے تعلق میں نے آپ کو بتانا ہے. آپ حالانکہ کراچی میں اپنے بستر پہ ہیں، کمرہ بند، مگر دیکھ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں دوسری جگہ. بیٹے نے آواز دی ابا جان، آپ کی روح کو آواز پہنچی، فوراً واپس آئے یا نہیں آئے؟ سیکنڈ نہیں لگتے اور آپ واپس آ گئے. یہ آپ کی روح کی طاقت آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ روح کا تعلق اس بدن سے تھا جس کو آپ دیکھ رہے تھے. وہ سیر کر رہی تھی، ادھر آواز دی، فوراً آ گئی. جب آپ کی روح میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے تو جن کو سراپا روح بنایا ہے ان میں کتنی طاقت رکھی ہوگی. اور پھر حدیث قدسی، حدیث قدسی اس فرمان کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے مگر ہے اللہ کا فرمان، اور کسی کے نزدیک بھی اختلافی نہیں ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندے میں داخل نہیں ہو جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے. کان بندے کے، قوت خدا کی. پھر وہ اللہ کی اس دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے، دیکھتا ہے. اور یہ چیز بعد از موت ختم نہیں ہوتی. تذکرۃ الرشید کتاب کا نام، اس میں دیکھ لیں حضرت علامہ ابن عبد البر کی نقل کردہ حدیث کی روایت سے لکھا ہے کہ اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد بھی اسی حال پر باقی رہتی ہے، بلکہ ان میں ترقی ہو جاتی ہے. تو روح کی طاقت ختم نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ بگڑی ہوئی باتیں میں کتنا مضمون پھیلاؤں. میں نے آپ کو یہ بتانا کہ نبی ولی کا کمال ماننا ہرگز غلط نہیں. یہ نسبت مجازی کہ کسی کی طرف ان کی وجہ سے ملا، ان سے ملا، یہ کہنا غلط نہیں. ہاں کب شرک ہوگا؟ آئیے اب آپ کو شرک اور بدعت یہ دو باتیں سمجھا دوں، کیونکہ یہ بیماری بہت ہوتی جا رہی ہے. بات بات پر شرک، بات بات پر بدعت. شرک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسوسی ایشن، پارٹنرشپ، برابری، شراکت، حصہ. اگر ایک کاروبار میں دو آدمی شامل ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دو شراکت دار ہیں، یہ ان دونوں کا بھائی والی پتی، پارٹنرشپ ہم کہتے ہیں. شرک، جب ہم صرف لفظ شرک بتا رہا ہوں، جب اس کو دین کے حوالے سے لیں گے تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے کام میں، اللہ کے صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہوگا. شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی الافعال، شرک فی الاسماء. اب میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. میں جیسا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، جیسا میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانوں، بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانوں تو شرک ہوگا. سمجھیے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ میں نے جملہ کہا.
اب میں یہ کہوں جیسا اللہ تعالیٰ سنتا ہے بالکل ویسا ہی دوسرے کے لیے کون سنتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ بالکل ویسا ہی کہوں کہ یہ سنتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ اور یہ کہوں کہ یہ دوسرا اللہ کی عطا سے سنتا ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے لیے بالکل ویسا ہی کمال نہیں مانا۔ اب میں نے اس کو سمجھانا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن میں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالی سننے والا، دیکھنے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ یہ سمیع اور بصیر کا لفظ اللہ کے لیے قرآن میں آیا، مگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا سننے والا دیکھنے والا اللہ ہے، تو پھر بندہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ بندہ کیوں سن رہا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بندے کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اب سمیع اور بصیر کا لفظ تو بندے پر ہم نے بولا، مگر جیسا اللہ سنتا دیکھتا ہے بندہ ویسا سنتا دیکھتا نہیں۔ بندے کو کمال حاصل ہے اللہ کی عطا سے، برابری کا کوئی شبہ نہیں رہا۔ جب برابری نہیں ہوئی تو شرک بھی نہیں ہوا۔ شرک کب ہوگا؟ کہ جیسا اللہ سنتا ہے میں کہوں ویسا یہ سنتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اب ایک سوال، کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان ہے، دور سے سننا اللہ کی شان ہے۔ قریب سے ہم کو آپس میں سن لیتے ہیں، دور سے سننا اللہ کی شان۔ یہ پھر کر کے انہوں نے الجھانا ہے نا، تو میں اس الجھاوٹ کو، اس الجھاؤ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان، تو میرا سوال یہ ہے پہلے یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے؟ پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو۔ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کسی سے دور بھی ہے؟ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرک سے زیادہ قریب۔ تو اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو۔ جب دور ہونا ثابت نہیں تو دور سے سننا اللہ کی شان کیسے؟ اللہ تعالی خود سے سننے والا، خود سے دیکھنے والا، اس کا کمال ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اس کا خود سے ہے۔ اگر کسی مخلوق کے لیے یہ کہیں کہ فلاں شخص خود سے سنتا ہے، خود سے دیکھتا ہے جیسا اللہ دیکھتا ہے تو شرک ہوگا۔ اور یہ کہیں کہ اس کو دیکھنے والا اللہ نے بنایا، اس کو سننے والا اللہ نے بنایا، تو اب شرک کا کوئی خدشہ نہیں رہے گا۔ آئیے، یہ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں داڑھی والے، اکثر داڑھی والوں کو آپ مولانا کہتے ہیں۔ مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر، ہمارا مددگار، کئی معنی مولانا کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے انت مولانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ تو قرآن میں تو آپ اللہ کو مولانا کہہ رہے ہیں، نا ضمیر جمع، تو ہمارا مولا، اور جس کو داڑھی والے کو دیکھا اس کو بھی مولانا کہہ دیا۔ تو کیا یہ اللہ کے ناموں میں شراکت ہو گئی؟ مولانا تو اللہ ہے، سورہ توبہ میں ہے ہوا مولانا، وہ مولا ہے ہمارا، لیکن ہم داڑھی والے کو بھی مولانا کہتے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں کہ جیسا اللہ کو مولا مانتے ہیں کسی اور کو ویسا مولا نہیں مانتے۔ جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی، اور جب برابری نہ ہو تو شرک بھی نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ سنیں توجہ سے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر،
اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات یعنی خود سے کرنے والا سمجھ کر مانگیں گے تو شرک ہوگا. ورنہ میں ان سے کہوں بھائی صاحب ذرا مجھے پانی دینا، بھائی مجھے ذرا یہ چیز دینا، تو مانگ ہی رہا ہوں. اگر صرف اللہ کے سوا کسی سے مانگنا غلط ہو تو کوئی چیز بھی نہیں مانگی جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگیں، اسی کی عبادت کریں. پھر کسی سے ظاہری قریب دور زندہ مردہ یہ قید نہیں، کسی سے بھی کچھ مانگیں گے غلط ہو جائے گا. تو کیا معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو خود سے کرنے والا، کسی کو ذاتی کمال رکھنے والا سمجھ کر مانگیں گے تو غلط ہوگا. حقیقی مستعان یعنی حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے، حقیقی طور پر معطی عطا کرنے والا اللہ ہے. صحابہ حضور سے مانگتے تھے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. صحابی نے کہا، بخاری میں حدیث، اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں. تو نبی آگے سے یہ نہیں کہتے میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، اللہ سے مانگو، نہیں، فرماتے ہیں سل مانگو، اور وہ آگے سے کہتا ہے اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں. تو یہ مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے. کیوں کہ ہم نبی ولی کو، کسی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، اس کا جز یا ٹکڑا نہیں ٹھہراتے. بندے کو اللہ کی عطا کا مظہر جانتے ہیں. تفسیر عثمانی موجود ہے، کھول کے دیکھ لیجئے. اسی آیت استعانت ظاہری کہ ظاہری طور پر مانگنا. اب سوال وہ آتا ہے، ذرا سا پھر الجھاؤ کہ ٹھیک ہے زندہ سے مانگ لو، مردہ سے نہ مانگو. زندہ مدد کرتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا. قریب والے سے مانگ لو، دور والے سے مت مانگو. یہ صرف الجھاؤ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر مانگنا غلط ہے تو ہر ایک سے مانگنا غلط، پھر نہ ظاہری نہ باطنی، پھر قید نہیں لگانی چاہیے. جو اصل مسئلہ ہے وہ بیان کریں. آئیے، جو کہتے ہیں زندہ مدد کر سکتا ہے مردہ نہیں کر سکتا، میں ایک ہی دلیل ایسی رکھ دیتا ہوں، کسی کے پاس انکار کی مجال نہیں ہوگی. نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ 50. کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50. پڑھتے کتنی ہیں؟ 5. 45 کہاں گئے؟ سوال ہے میرا. جو کہتے ہیں کہ موٹا مدد نہیں کرتا، دور سے مدد نہیں ہوتی، دے جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر عرش سے تشریف لائے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے، تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے. چھٹے آسمان پر نبی پاک کو روک رہے ہیں. وہ جو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو قبر میں ہیں وہ کون سے ہیں؟ پھر سوال آگے. تو یہ مسئلہ جان لیجئے، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی، اللہ کی عطا سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہونا چاہے ہو جاتا ہے. اور سائنس نے اس مسئلے کو سمجھا دیا. یہ ٹیلی ویژن سائنس کی ایجاد، ایک خبر پڑھنے والا دنیا میں کروڑوں جگہ پر ایک ہی وقت دیکھا جا رہا ہے. جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ یہ مسئلہ حل ہو گیا. حاضر ناظر کا مسئلہ کہ نورانی اور روحانی طور پر حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں مانتے. وہ اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہے، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہے. ساری کائنات میں ان کی نورانیت. یہ حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ ہے. اب کوئی کہے غلط جگہوں کا نام لے کے فلانی جگہ بھی ہے، فلانی جگہ، تو اللہ بھی ہے یا نہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے. تو پھر اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو اعتراض کرنے والے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہی بات پھر اعتراض اللہ کی ذات پر ہوگا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو بات دور نکل رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر روکتے ہیں، وفات پائے ہوئے ہیں، دور ہے. روک کر کیا کہتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھ گئی؟ 50. نہیں پڑھی جائیں گی، جائیے کم کروائیے. 9 مرتبہ حضور گئے، 5 کم ہوئی، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی. اگر وفات پایا ہوا مدد نہیں کرتا،
नबी वसीला नहीं बनता, तो फिर ये नमाजों का मसला हल कर दीजिए। फिर 5 क्यों पढ़ी जाती है, फिर 50 पढ़नी चाहिए, क्योंकि 45 मौत हुई है वफात पाए हुए नबी की मदद से। और जो कहते हैं कि वफात पाया हुआ मदद नहीं कर सकता, वो इसका जवाब दे दे। मेरे पास दलाइल बहुत हैं, हवाले भी बहुत हैं, मैंने सिर्फ बिखरी हुई चंद बातें आपको बताई। तो शिर्क जान लीजिए, शिर्क कब होगा